شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ نجات دے گا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ نے ہدایت کی پیروی پر یہاں پر دو باتیں بتائیں۔ ایک تو کہا فلا خوف علیہم، خوف عام طور پہ مستقبل سے جڑا ہے، اللہ نے فلا خوف علیہم کہہ کر مستقبل کی ضمانت دے دی کہ جب تم ہدایت کو اپناؤ گے اس دنیا میں بھی تمہارے مستقبل کی ضمانت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کرو گے اس دنیا میں بھی تمہارے مستقبل کی ضمانت ہے، اور آخرت میں بھی تمہیں کسی قسم کا خدشہ خوف رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی ضمانت ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے پابندی کر لی، مستقبل کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہو گیا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات اللہ نے کہی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ لوگ غم بھی نہیں کریں گے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے لکھا فلا خوف میں اللہ نے مستقبل کی ضمانت دی، تو دوسرے جملے میں یا دوسرے کلمے میں اللہ نے یہ کہا کہ زندگی میں دین پر چلنے کی وجہ سے تمہیں جو بھی تکلیف ہوئی ہے، تمہیں جو بھی دنیا میں محرومی جھیلنی پڑی ہے، تمہیں جو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کے مقابلے میں جو انعام ملے گا، ان کے مقابلے میں جو بدلہ ملے گا، ان کے مقابلے میں اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ جس طرح نوازے گا، ایسے نوازے گا کہ اس نوازش کے بعد اپنے ماضی کی کسی محرومی کا کوئی غم تمہیں ستائے گا نہیں، تم زندگی میں کبھی غم بھی نہیں کرو گے، مستقبل کے خوف سے بھی تم آزاد کر دیے جاؤ گے، ماضی کے غم سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں چھٹکارا دے دے گا۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لو، میری آسمانی ہدایت میری ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت ہے۔ آسمانی ہدایت کی پیروی کر کے تم اپنے ساتھ بھلا کرو گے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کچھ اچھا کیا تو اپنے آپ کے ساتھ اچھا کرو گے، تم اگر برا کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہاری ہی طرف لوٹ کر آئے گا، تمہاری جان پر آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بات واضح کی۔ حاضرین گرامی، اس آیت کی ان بنیادی نکات کو واضح کر کے جو پیغام میں آپ کے سامنے پہلے نمبر میں دینا چاہتا ہوں، پہلے مسئلے کے طور پر، وہ یہ کہ بھائیو، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہ میرے اور آپ کے ایمان کے حصے کے طور پہ ماننا ہے کہ یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا، دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ دین ہماری اور آپ کی دنیا کی بھی بہتری کے لیے ہے، ہماری اور آپ کی بہتری کے لیے بھی، اور ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری اس میں ہے کہ ہم دین پر عمل کریں۔ ہم دین چھوڑ کر دنیا میں بظاہر ترقی کر سکتے ہیں، لیکن اچھی اور سچی دنیا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نہیں دیتا اگر دین سے دور ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس دین ضائع کر کے آخرت تو گئی ہی گئی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس قابل قبول تو دین اسلام ہی ہے، اور اس سے آگے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ لے کر آدمی اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ کے پاس وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سادہ الفاظ میں بھائیو، یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے، اس میں میری اور آپ کی آخرت کی کامیابی کی ضمانت تو ہے ہی، لیکن آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے پہلے اس دنیا کی بہتری بھی اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھی۔ بھائیو، آج جو میرا اپنا عنوان، جو میرا موضوع، دین سے دوری، دین بیزاری یا دین چھوڑ کر مرتد ہونے کے معاملات ہمارے اور آپ کے سماج کی ایک بہت بڑی سچائی بنتے جا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، یہ ایک مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے جو مرتد ہو رہے ہیں، یہ مسئلہ صرف نوجوانوں کا نہیں جو عیاشی میں جا رہے ہیں، یہ مسئلہ صرف کسی ایک طبقے کا نہیں، کارپوریٹ دنیا سے جڑے طبقے کا نہیں کہ جن کی دنیا میں دین برائے نام رہ گیا ہے۔ یاد رکھو بھائیوں، کم عملی سے بے عملی تک، بے عملی سے دین سے دوری تک، دین سے دوری سے دین بیزاری تک، اور دین بیزاری سے مرتد ہونے تک، اور مرتد ہونے کے بعد اسلام پر اعتراضات کر کے اسلام کی شان گھٹانے تک جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں،
وہ سارے کے سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب گویا یہی رکھا ہے۔ اللہ نے کہا ہے اللہ کے بندو اگر سمجھ سکو انصاف سے کام لے سکو، اپنی فطرت کے انحراف، اپنی فطرت پہ باقی رہ کر انحراف کا شکار ہوئے بغیر واقعی معنوں میں اگر اپنی فطرت سلیمہ کے مطابق فیصلہ کر سکو، تمہیں یہ سمجھ میں آئے گا یہ دین تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آج ہمارے سماج کا یہ جو مسئلہ ہے کہ ہم دین بیزاری کا ایک عام مزاج دیکھ رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہمیں کچھ حقیقتوں کو اس سماج کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری تحریر میں، ہماری تقریر میں، ہمارے خطبات جمعہ میں، ہمارے جو مختصر نمازوں کے بعد کے جو درس ہوتے ہیں، ان سب میں کچھ حقیقتوں کو لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے اللہ کے بندو۔ ان میں سے سب سے پہلی حقیقت اور بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ بھائیو آج کی دنیا والوں کو یہ سبق پڑھاؤ، بتاؤ کہ دین صرف آخرت میں کامیابی ہی کے لیے نہیں، دین آخرت سے پہلے دنیا بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آخرت کی کامیابی تو دین پر ہی موقوف ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں بھی ایک بہتر اور مثالی زندگی اگر کسی کو چاہیے، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس دین پر عمل کر کے ہی پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ اس حقیقت کو صرف یہ دعوے کے طور پر نہیں، ایک بہت بڑی مجرب حقیقت کے طور پر مثالوں کے ذریعے، قرآنی تعلیمات کے ذریعے، نبی علیہ السلام کی احادیث کی تفصیلی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں، ان کی روح میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو آج ایک بات یاد رکھو، ہمیں کی ایک بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ چلنے سے دنیا اجڑ جائے گی، دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہماری اور آپ کی دنیا ویران ہو جائے گی، بے لذت ہو جائے گی، زندگی جینے کا مزہ ختم ہو جائے گا، یا پھر دنیا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنے سے یوں سمجھو کہ دنیا تو گئی ہی گئی۔ میرا اپنا ماننا ہے، اور اس لیے ماننا ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات میں ہمیں یہ سکھایا گیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بہتری کے ساتھ آخرت کی بہتری کی بات کی گئی۔ یہ ہماری اور آپ کی اسلام کی تشریح اور تفسیر میں جو تاریخ اسلام میں تجربات ہوئے، ان میں سے ایک تجربہ تصوف کا بھی تھا، صوفیہ کی ترک دنیا کی جو تفسیر صوفیہ کے پاس تھی، قناعت اور دنیا سے ضرورت پر تعلق رکھنے کا جو اسلامی مفہوم تھا، اس میں جو غلو صوفیہ کے پاس پایا گیا، اس غلو کے رد عمل کے نتیجے میں یہ غلط فکر لوگوں کے اندر پنپنی شروع ہوئی کہ اب یا تو آدمی دین کا ہوگا تو اس کی دنیا بالکل ویران ہوگی، اور اگر وہ دنیا چاہتا ہے تو اسے دین چھوڑ کر ہی دنیا ملے گی۔ اس فکر نے وہ جڑ پکڑی یا سماج کے اندر اس نے جگہ پائی۔ بھائیو دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے والوں سے آخرت سے پہلے بہتر دنیا دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد کوئی بھی مرد ہو کہ عورت ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والا ہو جائے، ہمارے اپنے موضوع سے جڑ کر کہیں دیندارانہ زندگی گزارے، دین کی حد بندیوں پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ نے کیا کہا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور ان کو ایک بہترین زندگی جلائیں گے، ہم بہترین زندگی ان کو عطا کریں گے، ایک بہتر زندگی ہی نہیں ایک مثالی زندگی سے ہم انہیں مالا مال کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مفسرین نے کہا اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اجر کا وعدہ کیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی کا وعدہ تو کیا ہی ہے، لیکن آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک بہترین زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے بندوں، ایمان والوں، مسلمانوں، قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دین پہ چل کر تمہاری دنیا اجڑتی نہیں، بگڑتی نہیں، تمہاری زندگی سنورتی ہے۔
اللہ تمہیں بہترین زندگی جلاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا اپنی بات میں کون ہو سکتا ہے؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ, اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور جب اللہ کا وعدہ ہے تو یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اللہ کے بندو اس بات کا یقین کرو. آج سب سے پہلی حقیقت جو نئی نسلوں کی رگ و پے میں پیٹر اتارنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ دین صرف آخرت کی بہتری کا وعدہ نہیں کرتا, یہ دین آخرت سے پہلے دنیا کی بہتری کی ضمانت دیتا ہے. اللہ کے بندوں آئیو اس یقین کو لوگوں کے اندر اتارنے کی کوشش کرو. آج لوگ جو بے راہ روی کی طرف جاتے ہیں نا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہی ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور ویسے ہی دیگر اہل علم سے بھی اکثر منقول ہے الفاظ کے فرق کے ساتھ, کہا کرتے تھے کل من عصى اللہ فهو جاہل, جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے. اور اس جاہل کا ترجمہ ان پڑھ گوار سے کرنے کے بجائے جاہل ہی کریں, اس لیے کہ اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو ہماری دنیا کی بہتری کے لیے اتارا, ہم نے اسی دین کو ہماری دنیا کی بربادی کی وجہ سمجھ کر اسے چھوڑنا شروع کر دیا. اس سے بڑی جہالت, اس سے بڑی نادانی, اس سے بڑی لا علمی اور اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بندو میرے بھائیوں, یہ یقین سب کے دلوں میں اتارو کہ یہ دین ہمیں ایک بہتر زندگی جلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. حاضرین گرامی, میں اپنے عنوان کو آگے بڑھا لے جاتا ہوں. چلیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اب اگر کوئی آدمی یہ دین چھوڑ دیتا ہے یا اس دین سے دوری بنا لیتا ہے, مرتد ہوتا ہے, دین بیزار ہوتا ہے, یہ دین کو کہتا ہے نہیں صرف یہ اللہ اور بندے کے درمیان کی حد تک ٹھیک ہے, بقیہ معاملات میں یہ دین میرے ساتھ چل نہیں سکتا یا میں دین کے ساتھ چل نہیں سکتا, یا پھر یہ کہ میں دین پہ عمل کروں گا میری دنیا برباد ہو جائے گی, ویران ہو جائے گی. ایسے لوگوں کے سامنے میں کچھ نقصانات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی دین سے دور ہوتا ہے تو وہ کیا نقصان کرتا ہے اپنے آپ کا. بھائیو یقین مانے یہ عنوان بڑا طویل ہوگا اگر ہم اس پہ کیا گفتگو کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور جانے کے کیا کیا نقصان انسان کو انفرادی زندگی میں, عائلی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں, اور یوں کہیے کہ زندگی کے ہر پل میں کہاں کہاں کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. بڑی لمبی فہرست ہوگی. میں آج آپ کے سامنے صرف چند منتخب نقصانات گناتا ہوں. دین بیزاری کا نقصان کیا ہے, یہ باتیں آج نئی نسل کی دل و دماغ میں یہ بھی بٹھانے کی. بھائیو سب سے پہلا نقصان دین سے دوری کا, سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ جو آدمی دین سے دور جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ جائے گا. جو آدمی دین سے دور جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ جائے گا, اور جو آدمی دین سے جتنا کمزور تعلق رکھے گا اس کا اللہ سے بھی اتنا ہی کمزور تعلق ہوگا. ایک انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کا معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ جسے ہم توحید کہتے ہیں یہ وہی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی بات ہے, اور جسے ہم شرک کرتے کہتے ہیں یہ وہی اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ لینے سے منع کرنے کی بات ہے. اللہ کے بندو دین سے دور جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے کٹ جاؤ گے, اور اللہ تعالیٰ سے کٹنا کیا ہے آپ کو معلوم؟ ہم کیا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر؟ ہم دنیا کے اندر کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کے مفادات ہم چاہتے ہیں. مال چاہیے, کسی کو عزت چاہیے, کسی کو عہدہ چاہیے, کسی کو اولاد چاہیے, کسی کو شہرت چاہیے. دنیا کی ہزار نعمتیں لوگ چاہتے ہیں, دنیا میں بہت کچھ کمانا چاہتے ہیں, یا پھر دنیا کے مختلف قسم کے نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں. دنیا میں وہ لوگوں کی نظر میں بدنام نہیں ہونا چاہتے, وہ فقیر نہیں رہنا چاہتے, وہ دنیا کے سامنے محتاج بن کر نہیں رہنا چاہتے وغیرہ. فائدے اور نقصان ہی کی خاطر تو اللہ تعالیٰ دین سے دور جاتے ہیں. اللہ کے بندو سمجھ سکو تو سمجھو, دنیا کے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کے بندو. اس دنیا کے ذرہ ذرہ کا مالک کون ہے؟ اللہ کے بندو. سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں, سب کا مالک تو وہ ہے. تم دین سے دور جاؤ گے تو اللہ سے دور جاؤ گے, اور اللہ سے دور جا کے کیا پالو گے؟ اللہ کے بندو کیا پانے کے لیے کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں دنیا چاہیے, دنیا کی کوئی نعمت چاہیے, وہ کس کے پاس ملے گی؟ وہ تو اللہ کے پاس نہ ملے گی. اللہ نے کہا نا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اللہم، اے اللہ تعالی مالک الملک، ہر قسم کی بادشاہت کے مالک ہے، ہر قسم کی ملکیت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے جس کو دیتا ہے بادشاہت یا ملکیت، تو دیتا ہے جسے دے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، بادشاہت یا ملکیت چھینتا ہے تو وہ تو چھینتا ہے، وتعز من تشاء، تو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، تو ہی ذلیل و رسوا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، خیر کے سارے اختیارات تیرے ہاتھ میں ہیں، اور تفسیر میں کہا جائے گا خیر و شر کے سارے فیصلے تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تو ہی سب کچھ کرتا ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کے در سے کٹ کے جا کے دنیا میں کیا پالو گے؟ کہاں سے پالو گے اللہ کے بندو؟ اللہ سے جڑو گے تب نہ ملے گا، اللہ تعالیٰ سے کٹ کر جا کے دنیا میں کہاں کہاں بھٹکتے ہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو۔ اللہ کے بندو، دین سے کٹو گے، اللہ سے کٹو گے، اور اللہ سے کٹو گے تو حقیقت میں اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارو گے، اپنے آپ کو محروم کرو گے۔ آپ نے کسی یتیم کو دیکھا؟ ایک یتیم بچہ، جس بچے کے بچپن میں ہی یا لڑکپن میں باپ کا انتقال ہو گیا، اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باپ کے ساتھ ماں بھی انتقال کر جاتی ہے، وہ بچہ جہاں رہتا ہے سب لوگ اس پہ ترس کھاتے ہیں، سب لوگ اس پہ ترس کھاتے ہیں، کیسا بیچارہ ہے، کیا ہوگا اس کا، کیسے یہ اپنی جوانی کو پہنچے گا، کون اس کے مسائل کا ذمہ دار ہوگا؟ سماج کا ہر آدمی، بسا اوقات ظالم سے ظالم انسان کا دل بھی اس یتیم کے لیے پگھل جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، یہ ماں باپ سے محروم ہے، یہ خود اپنے آپ کے مسائل کیسے دیکھے گا؟ میرے بھائیوں، آج ایک حقیقت یاد رکھنا، ایک یتیم بچہ جس قدر زیادہ قابل رحم حالت میں ہوتا ہے، اللہ سے کٹنے والا انسان اس سے کہیں زیادہ بڑا یتیم ہے۔ اللہ کی بندو، اس یتیم بچے کی یتیمی کا کوئی نہ کوئی سہارا ہو جائے گا، کبھی اس کا چچا پال لے گا، کبھی کوئی صاحب حیثیت اس کی کفالت کر لے گا، کبھی کوئی اور اس کی ذمہ داری لے لے گا، سماج میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کا انتظام کر لے گا۔ لیکن میں اور آپ اگر اللہ تعالیٰ سے کٹ گئے تو ہمارا کون ہوگا؟ اللہ کے بندو، کون ہے جو ہمارا آپ کو سہارا دے گا؟ اللہ کے بندو، دین سے دور جا کر ہم اللہ سے دور جا رہے ہیں، اور اللہ سے دور ہو کر ہم سے بڑا یتیم اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یاد رکھو اللہ کے بندو، نئی نسلوں کی رگ و پے میں یہ اتارو کہ ہماری زندگی کا حاصل ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، یہی تو میری اور آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ اللہ کے بندو، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگی میں اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کا رحم و کرم نہ ہو، تو پھر ہماری زندگی کا ہر مسئلہ پہاڑ بن جائے۔ آپ جانتے ہیں نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوقات میں بانٹ دیا، ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوقات میں بانٹ دیا، اور وہی ایک حصہ ہے جو ہمارے آپ کے بنی نوع انسان کے، اور صرف انسان نہیں، جانوروں کے دل میں بھی جو اپنی اولاد، اپنے بچوں کے لیے جو رحم و کرم ہے، وہ بھی اسی ایک حصے کا حصہ ہے۔ سر ساری مخلوقات میں جو رحمت بٹی ہوئی ہے، رحم و کرم کا جذبہ ہے، وہ 99 حصوں کے مقابلے میں ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہا کہ ایک جانور قدم رکھنے سے پہلے یہ جو دیکھتا ہے کہ کہیں میرے قدم کے نیچے خود میرا اپنا بچہ نہ آ گیا ہو، یہ رحم و کرم کا جذبہ بھی اسی ایک جز یا ایک حصے کا حصہ ہے۔ آپ سوچو، ساری دنیا کے رحم و کرم کو اگر ایک جز مان لے، ایک حصہ کہیں، اور اس کے مقابلے میں 99 حصے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ ان 99 حصوں کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جا کر ہم کیسی رحمت کی امید رکھ دیں، رحمت سے خالی کیسی محرومی کی زندگی ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس کو سمجھا کرو۔ میں نے کہا دین سے دوری، اللہ تعالیٰ سے دوری، دین سے دوری کا ایک نقصان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کٹ جانا کتنی بڑی محرومی ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک نقصان ہے جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ حاضرین گرامی، دین سے دوری کا دوسرا بڑا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے، دین سے دوری کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ میری اور آپ کی زندگی بے مقصد ہو کر رہ جائے گی، ہم اپنے مقصد وجود سے کٹ جائے گا،
ہم اب دنیا کے اندر کیوں آئے, ہمیں کرنا کیا ہے, زندگی کے مقصد سے ہم کٹ جائیں گے. اور یاد رکھو زندگی کی معنویت مقصد سے جڑے رہنے میں ہے. کل صبح اٹھ کر آپ کو معلوم نہیں ہے صبح اٹھنا مجھے کس لیے ہے, مجھے گھر سے نکل کے کیا کرنا ہے, آپ کے لیے صبح کا کوئی معنی نہیں رہ جائے گا. اور کل صبح اٹھنا ہے, اٹھ کر مجھے کچھ کرنا ہے, آج رات سونے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا. آپ یقین کرو ہمارا اور آپ کا جو امتیاز, ہماری اور آپ کی جو پہچان ہے وہ اسی میں ہے کہ اللہ نے انسان بنا کر دنیا کے سب سے عظیم مقصد سے اللہ نے ہم اور آپ کو جوڑا. وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی. اس مقصد سے جڑے رہو گے زندگی پامانہ نظر آئے گی, زندگی کا اپنا ایک وزن ہوگا, ایک مطلب ہوگا, اور زندگی میں ہر حرکت و عمل کا کوئی نہ کوئی ایک مفہوم ہوگا اللہ کے بندوں. لیکن مقصد سے کٹ جاؤ گے کیا ہوگا, اللہ کے دین سے دور ہوگے, دین بیزاری کا شکار ہوگے, اپنے مقصد زندگی سے کٹ جاؤ گے. اور مقصد زندگی سے کٹ جاؤ گے تو کیا ہوگا معلوم ہے, نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوگے. قرآن کی آیت کے الفاظ میں اگر میں آپ کے سامنے بات رکھوں, اللہ تعالیٰ نے کہا وہ انسان جو اپنی زندگی کے مقصد سے نہیں جوڑتا یا اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا, وہ جانور بھی نہیں رہ جاتا, جانوروں سے بھی کہیں زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کو دل دیے ہیں لیکن سمجھتے نہیں, اللہ نے کان دیے ہیں لیکن سنتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت یہ ساری چیزیں دی, جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں دی اس مقصد کے لیے ان کا استعمال نہیں کرتے تو اللہ نے کہا اولئک کالانعام, یہ جانوروں جیسے ہیں, بل ہم اضل, یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھنا ایک بات, یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں یہ صرف مذمت کے لیے نہیں آئے. ان الفاظ کا مطلب صرف مذمت نہیں, یہ جو تشبیہ ہے کہ اولئک کالانعام, یہ چوپایوں جیسے ہیں, یہ صرف ان کی برائی بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ زندگی کے مقصد سے کٹنے والا انسان اپنے آپ پہ اتنا گرتا جاتا ہے کہ اپنی حیوانیت میں انسانوں کو انسان ہے, جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ کر اور زیادہ گیا گزرا بن جاتا ہے. آج دیکھو زندگی میں اس مقصد کی اہمیت کا آپ اندازہ لگاؤ. میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی, لوگ کیا سمجھتے ہیں کامیاب زندگی کا تصور لوگوں کے پاس یہ ہے کہ ایک اچھا بنگلہ ہو, اچھا کاروبار یا ذریعہ آمدنی ہو, زندگی جینے کے لیے سواری ہو, اسباب تعیش اسباب عیش موجود رہیں, سب ٹھیک ٹھاک چلے اور مجھ پر کوئی روک ٹوک نہ ہو, مجھے کوئی ڈر بھی نہ ہو, مجھے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. یہی تو سب لوگ دنیا سمجھتے ہیں. اگر یہی کامیابی تھی اور اسی سے انسان مکمل ہو جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں مغربی دنیا کے ممالک, یورپ اور امریکہ کے بہت سارے ممالک اور بستیاں اور بہت بڑی آبادی ایسی ہے جن کو یہ ساری چیزیں میسر ہیں. ان کے پاس اچھے بنگلے بھی ہیں, اچھی سواریاں بھی ہیں, گھر کے اندر اسباب عیش, اسباب تعیش, زندگی جینے کے اسباب, اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں جس خواہش کی وہ تکمیل کرنا چاہے ہر خواہش کو پورا کرنے کی چھوٹ بھی ہے, آزادی بھی ہے, بظاہر امن و امان بھی, سب کچھ. لیکن کیا آپ یہ بات نہیں دیکھتے کہ اسی یورپ اور امریکہ کے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں سیاح سیاحت کے لیے آتے ہیں, لیکن انہی میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو سکون کی تلاش میں آتے ہیں. وجہ کیا ہے, وہ باہر سے آباد دنیا کے باوجود اندر سے بہت خالی ہے. اللہ کے بندو, زندگی میں جب مقصد نہیں رہے, اپنی زندگی کے مقصد کو وہ پہچان نہیں سکے تو ہوا کیا پتا ہے آپ کو, ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ وہ اندرونی خلا, اندرونی خالی پن کا شکار ہیں, اور اسی کے نتیجے میں سارے اسباب عیش کو چھوڑ کر وہ سکون کی تلاش میں مشرق کی طرف آتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق عطا کر دیتا ہے, وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اسلام پہ جم جاتے ہیں. لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, آپ جانتے ہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر آشرموں کے اندر باباؤں کے پاس, تیسرے کے پاس, چوتھے کے پاس وہ سالہ سال زندگی بتاتے ہیں, سکون کی تلاش میں جی رہے ہیں. مطلب کیا ہے اللہ کے بندو, مطلب یہ ہے کہ زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر جو کمانا چاہتے ہیں
دنیا میں جن لوگوں نے وہ کما لیا ہے وہ پھر سے ایک مرتبہ انجانے طور پر صحیح لیکن اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اب اللہ جن کے حق میں مقدر میں ہدایت لکھا وہ پھر سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، اور جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ لکھی ہو وہ لوگ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں اپنی پہچان عطا کی، تمہیں اپنی زندگی کے مقصد سے جوڑ کر رکھا ہے۔ اپنی زندگی کے مقصد سے کٹ کر اپنے آپ کو بے وقت مت کرو، اپنے آپ کی حیثیت کو مت گواؤ، اپنے وزن کو مت گواؤ، اپنی زندگی کی معنویت کو نہ گواؤ۔ اللہ کے بندو آپ کو معلوم ہے مغربی دنیا ایسے خالی پن کا شکار ہے، ایسا خلا ان کی روح کے اندر پایا جاتا ہے، اندرونی طور پر اتنے بے چین ہیں کہ ہر دن کچھ نئے تجربات کرنے لگتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر میں نے دیکھی، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بعض حضرات نے دیکھی پڑھی ہو۔ خبر یہ تھی کہ کینیڈا وغیرہ میں کچھ نئے لوگ نے ایک نیا گروپ نکلا، وہ لوگ اپنے آپ کو ڈاگ مین کہتے ہیں، میں کتا ہوں، یعنی انسانوں میں سے میں کتا ہوں، اور ان کا ماننا یہ انسان کی معراج یا کمال یہ ہے کہ وہ کتا بن جائے۔ اللہ کے بندو اللہ نے تمہیں کتنا اونچا اٹھایا تھا، تم نے اپنی زندگی سے اپنی زندگی کے مقصد سے قطع تعلق کیا، اب تم مارے مارے پھر رہے ہو، زندگی کا کوئی مطلب تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، کبھی یہ بنتے ہو کبھی وہ بنتے ہو۔ کہتے ہیں ہم اپنی معراج یہ سمجھتے ہیں کہ کتے جیسا وفادار ہم کو بن جانا چاہیے جو سب کی بھلائی کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ بعض لوگ رپورٹ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے مصنوعی دم بنا کر اپنے پوچھ کے طور پر لگا لیا ہے، اور بہت سارے لوگ چہرے پر کتے کا ماسک لگا کے گھومتے ہیں، یہ فکر بھی ان کے اندر ہے۔ اللہ کے بندو اللہ نے ایسی ساری بھول بھلائیوں سے تمہیں بچایا ہے، تمہاری زندگی کو اللہ نے مقصد دیا ہے، اور اتنا عظیم مقصد دیا ہے۔ آپ یقین کرو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے جڑے رہو گے دلوں کو اللہ ایسا سکون دے گا کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے بندو اس حقیقت کو سمجھا کر لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی، اللہ سے تعلق، اور اللہ کے ساتھ خلوت، اللہ کے سامنے رونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا۔ ایک ایسی بھی دنیا ہے کہ جس کی لذت کا دنیا میں کوئی بدیل نہیں۔ اللہ کی بندو مقصد زندگی سے لوگوں کو جوڑ کر بتاؤ کہ اللہ نے ہم اور آپ کو دین سے جوڑ کر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ آج ہی دنیا میں دین بیزاری کی جو لہر چلی ہے وہ انہی ساری حقیقتوں کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ بھائیو، تیسرا بڑا نقصان دین سے دوری کا یہ ہو رہا ہے، تیسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جو آدمی دین سے دور ہوتا ہے اس کا، کہ پھر شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، شیطان اس پر قابو پا لیتا ہے، کنٹرول پا لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنے صریح الفاظ میں فرمایا انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولون والذین ہم بہ مشرکون۔ اللہ نے فرمایا بات یہ ہے لیس لہ سلطان، شیطان کو کوئی تسلط نہیں حاصل ہوتا، اختیار حاصل نہیں ہوتا کس پر؟ علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں پہ شیطان کو تسلط اللہ نہیں عطا کرتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولون، اس کا تسلط تو ان پر ہوتا ہے جو اس سے نزدیکیاں بڑھاتے ہیں، قربت بناتے ہیں، اس سے نزدیکی اپناتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو اس آیت میں اللہ نے جو حقیقت بیان کی وہ یہ کہ دین سے دور ہوگے شیطان آپ پر اور مجھ پر مسلط ہو جائے گا۔ اب شیطان مسلط ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں نے گفتگو کے آغاز ہی میں کہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اسے مقرر بیان کیا، کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بنا کے رکھو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بنا کر رکھنا۔ اب یہ نزدیکی بڑھاؤ گے، دین سے دور ہوگے، شیطان نزدیک آئے گا تو کیا ہوگا؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی جماعت کو، اپنے ہم نواؤں کو، اس کی بات ماننے والوں کو وہ بلا رہا ہے تاکہ یہ سب کے سب جہنم رسید ہو جائیں۔
میں تو ڈوبا ہی ڈوبا ہوں، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ شیطان کی زندگی کا مشن ہے، اور آپ نے اگر اسے موقع دیا تو وہ یہ کر کے رہے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ سے دور جاؤ گے، اللہ کے دین سے دور جاؤ گے، شیطان کو اپنے آپ پر حاوی ہونے کا موقع دو گے، یہ ابلیس آپ کو اور مجھ کو جہنم رسید کر کے ہی دم لے گا۔ کوئی ترس، کوئی رحم، کوئی امکان باقی نہیں، وہ سیدھے جہنم لے جائے گا۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم اور آپ جہنم رسید ہو جائے۔ حاضرین گرامی، شیطان مسلط ہوگا اگر ہم دین سے دوری اختیار کریں گے، اور شیطان مسلط ہوگا وہ گمراہ بھی کرے گا، وہ تکلیف بھی دے گا۔ بنی آدم کے ساتھ شیطان کا جو رشتہ ہے، ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ابلیس صرف انسان کو گمراہ کر کے مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ بنی آدم کو تکلیف میں مبتلا کر کے، پریشانی میں مبتلا کر کے وہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، اسے سکون ملتا ہے جب بنی آدم کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، تیسرا بڑا نقصان میں نے کہا، شیطان، دین سے ہم دور ہوں گے، شیطان ہم پہ مسلط ہوگا، اور شیطان اگر مسلط ہوگا وہ ہمیں گمراہ بھی کرے گا، وہ ہمیں تکلیفیں بھی پہنچائے گا۔ اب شیطان سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ شیطان سے بھاگ کر اللہ کی طرف آؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے بندو اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ، اللہ کے دین کی طرف دوڑ کر آؤ۔ یہی پیغام ہے جو آپ کو مجھ کو شیطان کے مکر سے، اس کے اپنے شر سے بچا سکتا ہے۔ یہ تیسرا بڑا نقصان ہے کہ ابلیس ہم اور آپ پر اختیار حاصل کر لے گا۔ بھائیو، چوتھا نقصان، دین سے دوری کا چوتھا نقصان یہ ہوگا کہ ہم اور آپ اس دنیا میں زندگی جینے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ بھائیو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو معاشرت پسند بنایا، یعنی انسان اکیلا نہیں جیتا، یہ انسانوں کے ساتھ مل کر مکمل ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ مل کر جیتا ہے۔ اب میرا رب کے ساتھ تعلق، میرے نبی سے رشتہ، میرے اپنے گھر کے لوگوں سے تعلق ہے، بیوی سے، بچوں سے، میرے اپنے والدین سے، میرے بھائی بہن سے، میرے اپنے پڑوسیوں سے، میں اگر دکاندار ہوں تو گاہک سے، میں گاہک ہوں تو دکاندار سے، سماج کے مختلف لوگوں سے میرے طرح طرح کے رشتے ہیں، تعلقات ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں ان سارے مقامات پر ابتدا اللہ تعالیٰ سے اور انتہا عام زندگی کے معاملات اور معمولات تک ہر جگہ پہ ہمیں معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب اس معاملہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ میں کیسے اللہ تعالیٰ سے سب سے اچھا تعلق رکھنے والا بن جاؤں؟ میں کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے اچھا اور صحیح رشتہ رکھنے والا بن جاؤں؟ میں کیسے ایسا انسان بن جاؤں کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر معاملہ کر سکتا ہے؟ یہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ سب سے بہتر معاملہ کرنے والی کیسے بن سکتی ہے؟ میں اپنی اولاد کو سنوارنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں، میں کیسے سب سے بہتر ان کو بناؤں، کیسے ان کی ایک اچھی تربیت دے سکوں؟ میں اپنے والدین کے حق میں ایک مثالی بیٹا بننا چاہتا ہوں، میں کیسے اپنے والدین کے حق میں مثالی بیٹا بن جاؤں؟ مختصر الفاظ میں، مجھ سے جڑے انسان تو انسان ہیں، میرے اطراف و اکناف کی یہ جانور، یہ چرند و پرند بھی، میں ان سب کے ساتھ معاملہ کیسے کروں کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں؟ قرآن میں اللہ نے اس کا سیدھا سا جواب دیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات اتاری ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے والوں میں کیا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ یہ رب حکیم ہے، اور اس نے جو دین، جو شریعت مجھ کو اور آپ کو عطا کی ہے، یہ حکمتوں والے رب کی طرف سے حکمتوں بھری شریعت ہے۔ اس دین کو اپنا لو، یہ دین مجھ کو اور آپ کو ایسے سنوار دے گا، ایسے بنا دے گا، ایسے مجھ کو اور آپ کو مکمل کر دے گا کہ ہم اور آپ پھر سماج کے ہر طبقے کے لیے مفید ہو جائیں گے، سارے سماج کے لیے ایک مثالی انسان بن جائیں گے۔ اور یہ کوئی ہوائی دعویٰ نہیں، یہ کوئی ہوائی دعویٰ نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کے بدوؤں کو آپ نے دیکھا، ساری دنیا ان کو کس نظر سے دیکھتی تھی؟ قیصر و کسریٰ کے درباروں میں زمانے جاہلیت میں مکہ کے مشرکوں کا تذکرہ کیسی تحقیر اور تذلیل کے ساتھ ہوتا تھا۔ اسی قرآن نے، اسی دین نے، انہی تعلیمات نے ایسی تربیت ان کی کہ اب قیصر و کسریٰ کے درباری ان سے ادب سیکھتے ہیں، قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے محققین ان سے استفادہ کرتے ہیں۔
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ دین ہمیں بنا دے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے ہمیں ہر طرح سنوار دے گا، ہمیں ہر طرف سے آباد کر دے گا۔ اس دین سے بھاگ کر جاتے ہو تو کہاں جاتے ہو اللہ کے بندو؟ میرے بھائیوں، اس دین سے دور جانے کا یہ نقصان ہوگا کہ اس دنیا میں زندگی جینے کا سب سے سچا، سب سے اچھا، اور یہ بھی کہوں سب سے آسان اور سب سے زیادہ فطرت سے موافقت رکھنے والا، ہر حال میں انسان کے ساتھ چلنے والا جو راستہ ہے، اس راستے سے اپنے آپ کو کاٹ لو گے، پھر حیران رہو گے۔ ہر معاملے میں اپنے طور پہ طے کرو گے، میں اس کے ساتھ کیسے رہوں، میں اس کے ساتھ کیسے رہوں۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، اپنے آپ کو آپ مثالی انسان نہیں بنا سکتے۔ آپ ہو سکتا ہے ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر بن جائیں، لیکن آپ کی گھریلو زندگی میں آپ ایک ڈسٹرب انسان ہوں گے، آپ کے گھر والے آپ سے پریشان ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ بڑے کامیاب تاجر ہیں، لیکن آپ ایک اچھے شوہر نہیں بن پائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی ماں کے ساتھ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار بیٹے بن جائیں، لیکن آپ اپنے بچوں کے لیے مثالی باپ، مثالی ماں نہیں بن پائیں گے۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں آنکھیں کھول کر دیکھ لو، یہ مثالیں آپ کو ملیں گی۔ یہ دین ایسا ہے کہ آپ کو ہر طرف سے بنا دیتا ہے، ہر طرف سے سنوار دیتا ہے، ہر طرف سے نکھار دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، بہت سارے باتیں ہیں، میں ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا، بتانا کیا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نئی نسلوں کے دل و دماغ میں یہ حقیقتیں بٹھانے کی کوشش کرو۔ دین سے دوری، دین بیزاری، بے عملی، حتیٰ کہ کم عملی بھی ختم کرنی ہو نا، اسلام کی ایسی معرفت، دین کی ایسی معرفت اور دین کی ایسی معرفت پر نسل نو کی تربیت، یہی ہمارے اور آپ کا مستقبل ہے، اور اسی میں ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ حاضرین گرامی، گفتگو میں جو بچا وقت میرے پاس ہے، میں چاہتا ہوں اس میں دو تین اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دین سے دور ہونے کا، مرتد ہونے کا، دین بیزار ہونے کا جو مزاج پیدا ہوتا ہے، یہ کہاں اور کیوں پیدا ہوتا ہے، اسباب کیا ہیں اور ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بڑی تیزی سے تین چار اہم اسباب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ان اسباب پہ کم از کم محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، دین بیزاری کی سب سے بڑی وجہ ہے مسلم قوم کے اندر پائی جانے والی جہالت اور لا علمی۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں جہالت اور لا علمی کا دور دورہ ہے۔ آپ یقین کریں، ہم میں سے جو لوگ موحد ہیں، ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اپنے کمال کو نہیں پہنچ پاتی، اور جن لوگوں کو توحید ہی نصیب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کما حقہ معرفت سے آشنا کہاں سے ہو پائے۔ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں اللہ نے بتائی ان سے واقف نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کما حقہ معرفت نہیں، دین اسلام کو نہیں جانتے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات لکھی، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اہم بات لکھی، کہا انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے، اس محبت کے پیچھے تین میں سے کوئی ایک سبب یا تینوں سبب ہوتے ہیں، اما لجمالہ وَإِمَّا لِكَمَالِهِ وَإِمَّا لِنَوَالِهِ، یا تو انسان کسی کے جمال یعنی خوبصورتی سے متاثر ہو کے محبت کرتا ہے، وَإِمَّا لِكَمَالِهِ، یا اس کے اندر کے کسی کمال کا دیوانہ ہو کر اس کی محبت کا گرفتار ہوتا ہے، وَإِمَّا لِنَوَالِهِ، اس کی طرف سے ملنے والے فائدے یا اس کے احسانات کو جان کر اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی معرفت اگر میرے اور آپ کے اندر کما حقہ آئی، نسل نو کے اندر آئی، امت مسلمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی کما حقہ معرفت پر ہم نے محنت کی نا، اللہ کے تعارف پر محنت کی نا، یاد رکھو صرف شرک سے نکال کر مطمئن ہو جانا کافی نہیں، شرک سے نکالنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت، وہ پہچان دینے کی کوشش کرو جو قرآن و سنت میں دی گئی۔ اللہ کے اسماء حسنہ کا تعارف، اسماء حسنہ کے معانی اور مطالب کا تعارف، اور ان معانی اور مطالب کا ہماری زندگیوں سے جو رشتہ ہے اس کا تعارف، کچھ ایسا تعارف کرواؤ کہ اس کا اللہ کا جمال بھی، اللہ کا کمال بھی، اور اللہ تعالیٰ کے بے پایا بے حد و حساب احسانات بھی اتنی بڑی حقیقت بن کر ہمارے اور آپ کی نسل نو کے دل و دماغ میں گھر کر جائیں
کہ پھر اللہ تعالیٰ سے دور جانے میں وہ تکلیف محسوس کرے۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا عادی ہو جاتا ہے، وہ ذکر سے کٹ جاتا ہے تو اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے اس مچھلی کی مثال جسے پانی سے نکال کر آپ باہر ڈال دیں۔ اللہ کی معرفت پر محنت کر کے اللہ سے تعلق امت کا چھوڑیں گے، یقین مانے یہ جہالت کا دورہ ختم ہو کے اللہ کی معرفت آئے گی، واقعی معنوں میں لوگ اللہ سے جڑیں گے۔ نبی علیہ السلام کی معرفت کہ آپ کا جمال کیا تھا، کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتیاں عطا کی تھی، آپ کی شکل و صورت بھی خوبصورت تھی، آپ صورت کے بھی خوب تھے، سیرت کے بھی خوب تھے، آپ کے جس حصے کو دیکھیے آپ کی خوبصورتی کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نبی علیہ السلام کے کمالات کا تذکرہ کیجئے، نبی کے کمالات کا ایسا تذکرہ ہو کہ پھر نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کی طرف ان لوگوں کی نگاہ نہ اٹھنے پائے۔ نبی علیہ السلام کے جو احسانات ہیں، اس امت پر محسن انسانیت کے جو احسانات ہیں ان سے متعارف کرواؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی معاملہ اسلام، محاسن اسلام، اسلامی شریعت کے جو تفصیلی احکام ہیں، ان احکام کی معنویت، افادیت، ان کے پیچھے مضمر حکمتیں اور ان کے اثرات، ثمرات، سماج پر مرتب ہونے والے اس کے بہتر اثرات، اور اگر یہ نہ ہو تو سماج میں کیا نقصانات، ان پر ایسی بات کیجئے، ایسی باتیں بتائیے کہ سماج کا یہ رشتہ دین سے، علم کا رشتہ رہے، جہالت کے ساتھ اللہ، رسول اور دین سے رشتہ ان کا ختم ہو۔ یہ جو جہالت امت کے اندر پائی جاتی ہے بہت بڑی وجہ ہے لوگوں کے اندر دین بیزاری پیدا ہونے کی۔ بھائیو، دوسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر دین بیزاری پیدا ہوتی ہے، ہم اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 3 یا 4 ایسے دشمن ہیں جن سے ہم میں سے ہر آدمی ہر پل لڑ رہا ہے۔ ایک تو میرے اور آپ کے اندر پایا جانے والا نفس امارہ، ہر پل 24 گھنٹے مجھے اور آپ کو برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے۔ دوسرا دشمن شیطان مردود ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی خون کے ساتھ ساتھ اس کے رگ و پے میں دوڑتا رہتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی رنگین ہے، ہری بھری ہے اور بڑی میٹھی ہے، دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے، چکھنے میں اور زیادہ مزیدار لگتی ہے۔ فاتقوا الدنیا، اس دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے اندر پائے جانے والی بہت ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں جو مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور لے جانا چاہتی، اور اگر ذرا تفصیل کرے تو اسی دنیا کے اندر پائے جانے والے برے دوست، قرناء السوء، جو برے ساتھی ہیں، یا برا ماحول ہے، بری بستی ہے، یا برائی کا ماحول ہے، یہ سارے کے سارے مل کر مجھے، میرے اور آپ کے اندر دین سے غفلت، اللہ سے غفلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے غفلت پیدا کرتے ہیں۔ انسان یہ کہتا ہے میں، میری مرضی، زندگی میری، میں اپنی مرضی سے جیوں گا۔ آپ نے سنا ہوگا نا نعرہ، میرا جسم میری مرضی۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی اپنی مرضی کی بات نہیں، سچائی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس امارہ کی غلامی کی بات ہے، اور نفس امارہ کی غلامی جب آدمی کرتا ہے شہوات کا غلام ہو جاتا ہے، خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے۔ اس خواہشات کے معاملے میں اسلامی شریعت کا جو معتدل رویہ ہے کہ اسلام خواہشات کو کلی طور پہ مارنے کا بھی حکم نہیں دیتا اور پوری طرح خواہشات کا غلام بننے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ یہ متوازن تصور سمجھاؤ اور دنیا والوں کو بتاؤ کہ دیکھو تم جس راستے پہ آگے بڑھ رہے ہو نا، اس راہ میں تمہارے سامنے تمہیں بہکانے، تمہیں بھٹکانے، تمہیں ہٹانے اور تمہیں تمہارے راستے سے دور لے جانے کے لیے جو تمہاری راہ میں آئیں گے وہ یہی ہوں گے۔ کبھی تمہارا نفس آئے گا، کبھی شیطان مردود آئے گا، اور کبھی دنیا اپنی رنگینیوں کے ساتھ آئے گی، اور کبھی تمہارے یہ ملنے والے دوست احباب، تمہارے اپنے ملنے ملانے والے آئیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی تمہیں کوشش کرے گا، تمہارے ساتھ کوشش کرے گا کہ تمہیں اللہ سے دور لے جائے۔ تمہارا کام کیا ہوگا؟ دنیا میں رہو، دنیا سے بچ کے رہو، لوگوں سے تعلقات رکھو لیکن لوگوں کے شر سے بچ کے رکھو، اپنے نفس کو زندہ رکھو لیکن اپنے نفس کی غلامی کرنے سے بچو، اور یوں کہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا شیطان تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے لیکن وہ ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تم اس کے ساتھی مت بنو، اس بات کا خیال رکھو۔ بھائیو، یہ تعلیم ہمارے نوجوانوں کی تربیت میں آنی چاہیے کہ ان راستوں سے ہم اور آپ کو دین سے بہکانے کی کوشش ہوتی ہے، اور انہی چیزوں کا
शिकार होकर हम दीन से दूर हो रहे हैं तो इन असबाब की भी तयन करें और इससे बचने के रास्ते भी दुनिया वालों को बताएं। और आखिरी बात जिसमें मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर लूंगा, भाइयों, एक बहुत बड़ा सबक हमारी और आपकी नस्ल नौ को समझाने से पहले हमें खुद समझने की जरूरत है। वो मसला क्या है? देखो भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान आखिरत पर है और इसीलिए गया गुजरा भी मुसलमान हो उसके दिल में ये यकीन है कि एक ना एक दिन मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, उस दिन जिस दिन तमाम दुनिया वाले रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। इसीलिए एक मुसलमान की हैसियत से हम ये मानते हैं कि ये दुनिया आखिरत की खेती है, ये दुनिया मेरा ठिकाना नहीं, मेरा ठिकाना तो आखिरत में जन्नत बनना चाहिए। हम जानते हैं कि ये दुनिया चाहे जितनी अच्छी हो जाए, ये मेरे और आपके हक में हमेशा के लिए अच्छी नहीं। ये दुनिया सबसे अच्छी होकर भी मेरे हक में सबसे अच्छी नहीं। ये एक मोमिन के सोचने का और जीने का अंदाज है। इसके मुकाबले में जिस दुनिया में हम जीते हैं, ये हमारे अतराफ अकनाफ की दुनिया, ये बाजार की दुनिया, ये गली मोहल्ले की दुनिया, और उससे आगे बढ़कर कहूंगा ये टीवी का कल्चर, ये फिल्मों की दुनिया, ये सीरियल, ये बहुत सारे जो मोबाइल के अंदर आने वाले प्रोग्राम, ये सारे के सारी इस दुनिया का खुलासा आपको मालूम है। इस दुनिया का खुलासा दो ही बातें हैं, ये आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वो इस दुनिया ही को सब कुछ मानते हैं। लिहाजा उनके पास उसूल ये है कि दुनिया में जो कुछ है खूब मजे करो, बस ख्याल रखो तुम्हारी जात से दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही उसूल है कि दूसरे का नुकसान ना करो। अगर दूसरे का नुकसान नहीं करते हो तो फिर ये दुनिया और दुनिया की हर चीज में तुम्हारा हक है, इसलिए तुम इस दुनिया में खूब मजे करो, डूब जाओ, अपने आप को गर्क कर लो। नशा भी, शराब भी, शबाब भी, कबाब भी, सारी दुनिया तुम्हारी, दौलत भी, इमारतें भी, सब कुछ तुम्हारा। इसी के लिए जियो कि यही दुनिया है और इसी में कमाल पाओ कि जितने तुम बाकमाल इसमें हुए उतने ही बड़े माने जाओगे। भाइयों, ये दो अलग अलग तस्वुर है, याद रखना अल्लाह के बंदो। आज का बड़ा मसला ये बेदीनी फैलने की एक बहुत बड़ी वजह, दीन से दूरी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम ईमान की जब बात करते हैं, आखिरत पर ईमान का हम दावा करते हैं, लेकिन जब जिंदगी जीते हैं तो दुनिया वालों की तरह हम जिंदगी जीना चाहते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। ईमान के बाद में मानते हैं कि इसी दीन पे चलकर हम और आप आखिरत में कामयाब हो सकते हैं, आखिरत ही असल है। लेकिन जब अमलन जिंदगी जीने की बात आती है, हम दुनिया वालों की तरह सोचते, उन्हीं की तरह फैसले लेते और उन्हीं की तरह कामयाबी और नाकामी के दुनियावी मेयारात तय करके अपनी जिंदगी को उसी के पीछे लगाते। ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से दुनिया के अंदर दीन बेजारी का माहौल पैदा हो रहा है। भाइयों, आप में से अगर कोई इस मिजाज का हामिल अल्लाह ना करे हो रहा है, यानी शैतान आपको मुझको ऐसे बरगला रहा है, तो फिर ये वाकया सुन लें। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैहि कादिल खुदात थे, चीफ जस्टिस थे मिस्र के अंदर। एक दिन वो अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ, यानी यूं समझिए कादिल खुदात चले, उनके साथ उनके अपने हवारी जितने साथी हो सकते हैं, हुकूमत का अमला बाकायदा सवार होके चल रहे हैं। सामने से एक यहूदी तेली था, तेली तेल का कारोबार करने वाला, कपड़ों पे तेल के धब्बे दाग लगे हुए, बदबू है कपड़ों में, हालत बड़ा गंदा है। और इधर कादिल खुदात इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैहि पूरी तरह से बन ठन के संवर कर एहतिमाम के साथ निकले। यहूदी ने रोक लिया, कहने लगा कि ऐ इमाम, आपके नबी तो कहते हैं दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर। आपके नबी कहते हैं कि ये दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर के, ये मोमिन के लिए कैद खाना है और वो काफिर की जन्नत है ये दुनिया। आप जरा बताइए, आप जिसमें हालत में है ये आपका कैद खाना है और मैं जिस हालत में हूं ये कोई मेरी जन्नत है? वो एतराज कर रहा है, वो कुरान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर एतराज कर रहा है, इब्ने हजर की और अपनी हालत के फर्क को बता रहा है। दुनिया तो आपकी आबाद है, बर्बाद तो मेरी है, फिर आपके नबी ये क्या कह रहे हैं कि जन्नत के मोमिन के लिए ये दुनिया खैर खाना है और काफिर के लिए जन्नत है? ये कहाँ की बात है? इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने जो जवाब दिया, ये एक मोमिन की सोच हमेशा होनी चाहिए, जिंदगी भर के लिए सबक याद रखो अल्लाह के बंदो। कहा सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन को जन्नत में जो वादा किया है, अल्लाह ने जन्नत में मोमिन के लिए जो इनामात तैयार कर रखे हैं,
ان انعامات کے مقابلے میں یہ دنیا اللہ مومن کو چاہے جتنی اچھی دے دے، دنیا بہترین سے بہترین بھی دے دے، تو اس دنیا کی حیثیت اس جنت کے مقابلے میں خیر خواہ ہی کی ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے، یاد رکھو جہنم میں اللہ نے کافروں کے لیے جو عذاب تیار کر رکھے، جو برا ٹھکانہ اللہ نے جہنم میں بنا کے رکھا ہے، اس دنیا میں کافر کو جتنی بدترین دنیا اللہ دے دے، جتنی تکلیفوں والی زندگی دے دے، چاہے جتنی مشکلات والی زندگی یہ کافر جی لے، آخرت میں جو عذاب ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی گئی گزری زندگی بھی اس کے حق میں جنت ہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ لے کر جیو گے تو پھر دین سے بھاگنے کا کبھی خیال نہیں پیدا ہوگا، دین بیزاری کا یہ مزاج کبھی نہیں آئے گا۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ دین عطا کیا، ورنہ ہمارے بس کی بات کہاں تھی کہ ہم ہدایت پہ آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو مرتے دم تک ہم سب کو اسی دین سے جوڑے رکھنا، اسی جوڑ دین پر قائم رکھنا۔ اور اس کے ساتھ میں آج کی اس اجلاس کو منعقد کرنے والے ہمارے اس عظیم الشان تاریخی ادارے دارالعلوم احمدیہ سلفیہ کے تمام ہی ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کر کے یہ موقع دیا کہ میں کچھ دیر تک ہمارے اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے سامنے گفتگو کروں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے شیخ عبدالحسیب عبری مدنی حفظہ اللہ۔ دین بیداری اسباب و علاج پر مدلل گفتگو کی آپ نے۔ مولانا کا خطاب کل بھی انشاءاللہ پہلی نشست میں ہوگا۔ اب